الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خالہ عذرا اپنے بھانجے عبداللطیف سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ خالہ کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی چاہتا تھا۔ ان دونوں کی چاہت کو بھانپ کر خالہ نے بیٹی کا رشتہ بھانجے سے کر دیا۔ اس رشتے پر لطیف کے والدین اور خاندان والے بھی خوش تھے کیونکہ لطیف ایک اچھا لڑکا تھا۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر زیادہ جانے لگا کیونکہ اس کو فائزہ پسند تھی اور وہ اس کی خاطر جاتا تھا۔ فائزہ بھی روز اس کا انکار کرتی اور اگر کسی شام وہ نہ جا پاتا تو وہ بے چین ہو جاتی۔ میٹرک کے بعد لطیف نے کالج میں داخلہ لے لیا کیونکہ خالہ چاہتی تھی کہ ان کا داماد کم از کم گریجویٹ تو ہو، جبکہ لطیف کے والد اسے بزنس میں لگانا چاہتے تھے۔ تبھی ماں نے اس کے باپ کو سمجھایا، لطیف ابھی کم سن ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمجھدار ہو لینے دو، کالج کی تعلیم مکمل کرنے سے ہی اس کا ذہن کھلے گا اور یہ کاروباری معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ لطیف کا معمول تھا کہ وہ کالج سے سیدھا خالہ کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ خالہ کا گھر اس کے کالج کے راستے میں پڑتا تھا۔ خالہ بھی گویا اس کا انتظار کرتی رہتی تھی، اس کے آتے ہی کھانا لگا لیتی، پھر سب کھانا کھاتے، کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلا جاتا۔ لطیف کا خالو جب نیک چلن آدمی نہ تھا، وہ محلے میں خاصا بدنام تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے محلے دار اس کی عزت نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کی عادتوں سے واقف تھے۔ رجب کی میلی نظریں ہمہ وقت دوسروں کی بیٹیوں پر رہتی تھی۔ وہ ایک عیاش طبع انسان تھا، مگر خالہ چونکہ بہت نیک اور اچھی شخصیت کی مالک تھی، اسی سبب محلے دار رجب کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، اس کی سرگرمیاں اور واضح کی تھیں۔ اس شخص کو اپنے گھر معاملات کا کچھ ہوش نہ تھا کہ اس کے گھر والے سبھی اچھے تھے، وہ بھی ان کے طفیل یہاں رہ رہا تھا، ورنہ اس قسم کے انسانوں کا شریفوں کے درمیان رہنا دوبر ہو جاتا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا جس سے ہمسایوں کا سکون خراب ہو جاتا تھا۔ جوئے اور شراب کے ساتھ ساتھ اسے غلط جگہوں پر جانے کی بھی لت تھی۔ خاندان کے سبھی لوگ رجب کی ان عادات سے نالاں تھے، کوئی اس کے منہ نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کی اولاد نیک اور شریک حیات اچھی تھی۔ رجب کا بیٹا کا سعودی عرب کے آنے کا ہو گیا تھا۔ وہ خاصی رقم گھر بھجواتا تھا جس سے ان کے گھر کا گزارا بآسانی ہو جاتا تھا اور اسی رقم سے رجب بھی کبھی کبھی عیش کر لیتا تھا، ورنہ اس کی اپنی آمدنی بھی خاصی تھی، لیکن کمائی کے ذرائع درست نہ تھے۔ یہ ساری کمائی وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتا تھا۔ وہ اچھا کھاتا، شاندار لباس پہنتا اور ہر وقت تیز قسم کے قیمتی پرفیوم لگائے رکھتا۔ جہاں سے گزرتا وہ جگہ کافی دیر تک مہکتی رہتی تھی۔ لطیف کو اپنے خالو سے نفرت محسوس ہوتی تھی، پھر بھی وہ اس کی عزت کرنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ فائزہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی خالہ کو بھی ماں کی طرح سمجھتا اور ایک بیٹے جیسا پیار کرتا تھا۔ ایک دن لطیف اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک رجب گھر آ گیا۔ اس نے لطیف کو دیکھا تو کہنے لگا، میاں یہاں کیا سارا دن عورتوں میں بیٹھے رہتے ہو؟ تم کو کچھ اور کام نہیں ہے؟ جانو کچھ کیا تو یوں گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لطیف اپنے خالو کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس کو بزنس کا شوق نہ تھا، مگر اب اس کا ہونے والا سسر چاہتا تھا کہ وہ کمائے جبکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے بادل خواستہ پڑھائی کا ارادہ ترک کیا اور اب باپ سے کہا کہ وہ جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہے۔ باپ نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اس عمر سے ہی کچھ سکھانا تو سیکھ لے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، کوئی اچھی دکان کسی موقع کی جگہ پر دیکھو، اسٹور کھول لو۔ لطیف نے کافی کوشش کے بعد خالہ کے گھر کے نزدیک ایک کشادہ دکان لپسٹک ڈھونڈ لی جو کرائے کے لیے خالی تھی۔ اس دکان باپ کو دکھائی، لپسٹک ہونے کے باوجود وہاں کوئی دوسرا جنرل اسٹور نہ تھا۔ لینڈا لطیف کے والد نے بیجا ادا کر کے 3 سال کے معاہدے پر دکان کرائے کے لیے لے لی اور بیٹے کو جنرل اسٹور کھلوا دیا۔ لطیف نے جنرل اسٹور کو چلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ محنت پھل دیتی ہے، اس کا اسٹور بھی دنوں میں مشہور ہو گیا، بزنس اور منافع بڑھنے لگے۔ اس کے والد بہت خوش تھے، مگر وہ بیٹے سے اس کمائی کا دھلیہ بھی نہ لیتے تھے۔ وہ کہتے کہ تم آمدن اپنے پاس رکھو، یہ روپیہ تمہاری شادی میں کام آئے گا۔ دکان چونکہ خالہ کے محلے میں بھی، لہٰذا اس کا فائدہ بھی تھا کہ سستا نہ کو جی چاہتا تھا وہ خالہ کے گھر چلا جاتا تھا۔
وہ اپنی منگیتر سے کم خالہ سے زیادہ باتیں کرتا تھا۔ خالہ جانتی تھی کہ وہ اپنی منگیتری کے یہ گھر میں آتا ہے۔ وہ اس کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر رکھتی تھی۔ وہ کھانے کے بہانے 2 گھڑی فائزہ کا دیدار بھی کر جاتا تھا۔ اسی طرح کی اس کی منگیتر دن بھر خوش رہتی تھی۔ رجب خالو کی عادتیں اگر لطیف کو ناپسند تھیں تو خالو کو بھی اس کا اپنے گھر آنا جانا ناپسند تھا۔ منہ سے کچھ نہ کہتا، لیکن جب بھی لطیف کو اپنے گھر آتے دیکھتا بات پہ بات بگڑنے لگتا تھا اور بلا وجہ شور ڈال دیتا تھا، جس باعث لطیف کو بڑی سکی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سر جھکائے خالہ کے گھر سے نکل جاتا۔ سوچتا تھا کہ اگر بھی اس کے خالو کا یہ رویہ ہے تو خدا جانے سر بن جانے کے بعد وہ کیا کرے گا۔ جب ایسا بار بار ہونے لگا تو لطیف بہت پریشان رہنے لگا، کیونکہ وہ جب بھی جاتا رجب کسی نہ کسی بہانے کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ حالانکہ لطیف منہ پر تو خالو کا بہت ادب کرتا تھا کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کی منگنی نہ توڑ دے، لیکن شاید خالو بھی اس کی مجبوری سمجھتا تھا، اس لیے ہونے والے داماد کی دل آزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ رجب جو بھی برے کام کرتا، لوگ اگر لطیف سے تذکرہ کرتے وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتا۔ سارا محلہ اسی وجہ سے اسے جان گیا تھا کہ اس کا جنرل اسٹور اسی محلے میں تھا، اور محلہ کے زیادہ تر گھرانے لطیف کے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے سودا اس کے اسٹور سے لیتے تھے۔ تاہم اب وہ سسر کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا۔ لطیف کے جنرل اسٹور کے برابر میں ایک ویڈیو اور DVD کا سینٹر تھا، جہاں سے لطیف فلموں کی کیسٹیں لیا کرتا تھا۔ اس کاروبار کی آڑ میں کچھ نشہ آور اشیاء بھی خفیہ طور پر یہاں چند خاص قسم کے گاہکوں کو بیچی جاتی تھی۔ رجب جب بھی اس سینٹر پر آتا، اس کی گاڑی میں کوئی نہ کوئی غلط قسم کی لڑکی یا عورت بیٹھی ہوتی۔ یہ دیکھ کر لطیف کو تو شرم آ جاتی، مگر اس کے خالو کو بالکل بھی لحاظ نہ آتا کہ کم از کم گاڑی کو تو لطیف کے جنرل اسٹور سے کچھ دوری پر کھڑی کر دوں، آخر یہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ یہ سچ ہے کہ برا آدمی دیدہ دلیر بھی ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملا کہ محلے میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی، جس کا گھر لطیف کے جنرل اسٹور کے نزدیک تھا۔ یہ عورت اکثر راشن اس کے اسٹور سے لیتی تھی۔ لطیف کو پتا تھا کہ یہ غریب بیوہ ہے۔ وہ اس کو رعایتی قیمت پر راشن دینے لگا تھا، اور جب اس بیوہ کے پاس رقم نہ ہوتی تو ادھار پر بھی اشیاء دے دیا کرتا تھا۔ اتفاق کہ وہ بیوہ عورت بیمار ہو گئی تو اس کی بیٹی، جس کا نام مسرت تھا، اسٹور پر ضروریات زندگی سے متعلق اشیاء لینے آگے لگی۔ بوڑھی بیوہ کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ اس یتیم لڑکی کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتا۔ وہ لڑکی خوش ہو جاتی اور کہتی کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں آپ کو ہی بھائی سمجھتی ہوں۔ یہ لڑکی 8ویں پاس اور نہایت بھولی بھالی تھی۔ اس زمانے میں کی چالاکیاں نہیں جانتی تھی، مگر وہ باتونی بہت تھی۔ وہ اپنے گھر کے سب دکھ سکھ، ماں کی بیماری کی باتیں، غریبی کے حالات سبھی لطیف سے کہہ دیا کرتی تھی۔ اس طرح سے وہ اس کو اپنا ہمراز سمجھتی تھی۔ اب جب بھی لطیف اپنے خالوں کی بدسلوکی سے دل گرفتہ ہوتا، لڑکی اس کی کیفیت کو بھانپ جاتی اور کہتی، بھائی لطیف، آج کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ کیا بکری نہیں ہوئی؟ وہ کہتا، بکری تو بہت ہوئی ہے، مگر ایک آدمی کے سلوک سے تنگ ہوں، وہ میرا خالو ہے۔ اس طرح گویا اس نے بھی مسرت کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ جب خالو سے خفا ہوتا، مسرت کے سامنے اسے برا بھلا کہہ کر شانت ہو جاتا، اور وہ لڑکی اس کو تسلی دیتی کہ دیکھ نہ کرو، بعض رشتہ دار ایسے ہی بس دکھ دینے کے لیے بلے ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی لطیف کو کسی برتن یا کسی شے کی ضرورت ہوتی یا کوئی مہمان قسم کا دوست آ جاتا تو وہ مسرت کے گھر سے چائے بنوا لیتا یا برتن منگوا لیتا تھا۔ یہ لوگ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا خیال رکھتے تھے۔ مسرت دن میں ایک بار ضرور لطیف کی دکان پر آنے لگی تھی۔ گھر والے اسے روکتے تو وہ نہ مانتی اور کہتی کہ میں نے تو لطیف کو بھائی بنایا ہوا ہے۔ لطیف نے بھی کئی بار اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی صرف اپنا سگا بھائی ہی ہوتا ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، لہٰذا تم میرے پاس زیادہ نہ آیا کرو، کہیں میرے خالو کو برا نہ لگ جائے۔ مگر وہ یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ تبھی ایک دن اس نے ہنس کر کہا، چلو بھائی نہ سہی، ہم اچھے پڑوسی اور اچھے دوست ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کہ جب بھی مسرت آتی، کوئی بات کرتی، لطیف فوراً اس سے اپنی منگیتر کی باتیں شروع کر دیتا۔
تاکہ اس کا دل صاف رہے اور کوئی دوسرا خیال اس کے دل میں جنم نہ لے سکے۔ ایک دن جب خالو نے اس کو مسرت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، شام کو وہ دوبارہ اسٹور پر آیا اور کہا، ذرا اس لڑکی کو بلوانا، میں نے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اگرچہ لطیف کا ماتھا ٹھیک گیا، مگر وہ اسٹور پر بیٹھ کر خالو سے نہیں الجھ سکتا تھا۔ اس نے ملازم لڑکے کو مسرت کے گھر بھیجا اور اسے آنے کا کہا۔ جب وہ آ گئی تو خالو نے کار کی چابی لطیف کو دے کر کہا، اپنی امی کو لے آؤ۔ لطیف بیچارہ گھبرا گیا کہ خدا جانے یہ شخص کیا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وہ کار کی چابی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر میں ماں موجود نہ تھی، کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ وہاں چلا گیا جہاں ماں گئی تھی تاکہ اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ وہاں خالو انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ ماں کو خالہ کے گھر اتار کر اسٹور پر لوٹا تو وہاں خالو موجود تھا، مگر مسرت نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ لطیف دل میں ڈر رہا تھا کہ ضرور خالو نے مسرت کو ڈانٹا ہوگا اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد گھر بھیج دیا ہوگا کہ تم کیوں اسٹور پر روز آتی ہو، آئندہ مت آنا۔ بس ایسے ہی خیالات وہ سوچتا رہا کہ اب جب مسرت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ خالو نے اسے کیوں بلایا تھا۔ اس روز اسی فکر میں وہ دکان جلدی بند کر کے گھر چلا گیا۔ دوسرے روز رات زیادہ جاگنے کی وجہ سے دکان پر بیٹھا تھا کہ سو گیا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر جاگا تو دیکھا سامنے مسرت کھڑی تھی۔ پھر وہ بے بسی سے رونے لگی۔ پہلی بار اس نے مسرت سے کہا کہ وہ یہاں کھڑی رہ کر رونا دھونا مت کرو، کوئی گاہک آ گیا تو کیا سوچے گا۔ ادھر کیبن میں چل کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کل خالو نے تم سے کیا کہا ہے جو اتنے غصے میں ہو۔ مسرت کیبن میں چلی گئی اور اس نے جو بات لطیف کو بتائی سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کا خالو اتنا گر سکتا ہے۔ کل اس کو اسٹور سے روانہ کرنے کے بعد خالو مسرت کو اپنی اسی جگہ لے بیٹھا۔ وہ نادان تھی کہ لطیف اپنی والدہ کو لے کر یہیں آئے۔ جب نے مسرت سے کہا کہ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور پھر اس نے جو بات کہی وہ بتانے کے لائق نہیں تھی۔ لطیف نے دھوکے سے بلوا کر اسے خالو کے حوالے نہیں کیا تھا، سادہ لوہی میں اسے خالو کے پاس اسٹور میں کاؤنٹر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ خالو ہی تھا جو اسے کیبن تک لایا۔ اس بیچاری لڑکی نے تو اس سے پہلے کبھی کیبن کے اندر جھانکا تک نہیں تھا۔ جس گھٹیا پن کا خالو نے ثبوت دیا، صدمے سے لطیف کے حواس جاتے رہے۔ لڑکی تو رو رہی تھی، وہ بھی رو پڑا۔ سوچا لاکھ منگیتر سے محبت سہی، لیکن ایسے گھٹیا آدمی سے ناتا نہ ہی باندھے تو بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے گھر جا کر ماں کو بتا دیا کہ خالو اس لائق نہیں کہ اس کو اپنا سسر بناؤں۔ اگلے دن لطیف اور اس کی ماں مسرت کے گھر اس سے معذرت کرنے گئے تو اس کی بوڑھی بیوہ ماں پھپک پھپک کر رو پڑی۔ بولی، میں نے تو لطیف کو نیک پڑوسی جان کر ایک بیٹے کی طرح سمجھا اور خیال کیا، لیکن اس نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا کہ میری بیٹی کو اپنے بدمعاش خالو کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اب جو نقصان ہمارا ہوا ہے اسے میں کیسے بھروں گی؟ دنیا میں عزت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ نہ رہی تو انسان کے لیے اچھا ہے کہ وہ مر جائے۔ لطیف اس شریف عورت کی باتوں سے اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگی، اور اس کی ماں نے مسرت کو گلے لگا کر کہا، بیٹی تم مت رو، اگر تمہارا کوئی نہیں تو ہم تمہارے ہیں۔ تیرا دوپٹہ میرے بدمعاش بہنوئی نے کھینچا ہے تو میں اپنا دوپٹہ تیرے سر پر ڈالتی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو المیہ ہوا میرے نادان لڑکے کی غفلت سے ہوا ہے، اس لیے اب میں ہی تمہارا نقصان بھروں گی۔ میں تم کو عزت دوں گی اور عزت سے بہو بنا کر اس گھر سے رخصت کر لے جاؤں گی۔ اس طرح آن واحد میں مسرت کی تقدیر بدلی اور وہ لطیف کی دلہن بن گئی۔ اس بات کا صدمہ فائزہ اور اس کی والدہ کو بہت ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی باپ کا یا بیٹیوں کو کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا ہی پڑتا ہے۔